حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی جس نظام حکومت کی بنیاد رکھی تھی اس کے تحت دنیا امن کا گہوارہ بنی اور پوری امت مسلمہ ایک وحدت کی صورت میں رہ رہی تھی، لیکن اغیار کی سازشوں اور اپنی نادانیوں کی بدولت 3 مارچ کو امت محمدی کی اس وحدت کا شیرازہ بکھر گیا اور 13 صدیوں تک قائم رہنے والے نظام خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ عثمانی سلطنت جو جرأت و بہادری اور خلفائے راشدین کے طرز حکومت کا استعارہ تھی، اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ 3 مارچ 1924 کو عثمانی خلافت کے اندر بیٹھے منافقین اور غداروں کے مٹھی بھر گروہ نے امت مسلمہ کی 13 صدیوں پر محیط حکمرانی کا خاتمہ کر دیا تھا۔ آج اس اندوناک واقعے کو 101 سال مکمل ہو چکے ہیں، لیکن امت مسلمہ کا یہ زخم ابھی تک ہرا ہے۔ گزشتہ 1 صدی امت کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھی، کیونکہ اس دوران دنیا کے چاروں کونوں پر حکومت کرنے والی خلافت کو نیشن سٹیٹ کے تحت 63 چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، اور وہ لوگ جو آدھی دنیا گھوم سکتے تھے انہیں پاسپورٹ اور ویزوں کے جھنجٹ میں قید کر دیا گیا، اور ان کے معدنی وسائل، ٹیکنالوجی اور انسانی وسائل پر وہ اغیار قابض ہو گئے جنہوں نے اس سارے منصوبے کی پلاننگ کی تھی۔ صہیونیوں نے مغرب اور امریکہ کی ایما پر نہتے فلسطینیوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی۔ اب فلسطینیوں کو اس مقدس سرزمین سے بے دخل کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اس سے قبل عراق، یمن، شام، لیبیا اور افغانستان سمیت کئی مسلم ممالک کو تباہ کر کے ان کے وسائل کو بے دردی کے ساتھ لوٹا جا چکا ہے، اور اب یہ قوتیں دنیا اسلام کی واحد ایٹمی قوت پاکستان کو نشانے پر رکھے ہوئے ہیں۔ مغرب اور ہم نوا اپنے لانچ کردہ لوگوں کے ذریعے یہاں انتشار پھیلا رہے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ پاکستان وہ واحد اسلامی ملک ہے جو امت کو خلافت کی چادر تلے متحد کر سکتا ہے۔ سقوط خلافت کے موقع پر پاکستانیوں کو اس ملک کے قیام کے حقیقی مقصد کو سمجھنا ہوگا اور احیاء خلافت کی جانب لوٹنے کے لیے حقیقی جدوجہد کرنا ہوگی، کیونکہ اسی میں اسلامی فلاحی ریاست کا تصور پنہاں ہے۔ آج کا دن ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ملک خداداد میں اس کے دین کے عملی نفاذ کے لیے جدوجہد کریں، کیونکہ خلافت کی چادر ہی مسلمانوں کو متحد کر سکتی ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر ہم عالم کفر کی یلغار کا مقابلہ کر کے ایک بار پھر دنیا کی عظیم ترین طاقت بن سکتے ہیں۔